بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حج کے تمام ارکان و مناسک کا تعلق شاعر اللہ سے ہے، اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ شاعر اللہ کیا ہیں۔ شاعر اللہ کا مطلب ہے اللہ کی نشانی، جو کسی حقیقت کا احساس دلانے والی اور اس کا نشان ہو۔ چنانچہ ہمارے دین میں جن چیزوں کو شاعر اللہ کہا گیا ہے، اگر آپ ان کی حیثیت، حقیقت اور تاریخ پر غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ واقعی اللہ کی یاد دلانے والی، اللہ کا شوق پیدا کرنے والی، اس کے دین کی طرف مائل کرنے والی ہیں۔ ان میں وہ تمام نسبتیں شامل ہو جاتی ہیں جو اللہ کے برگزیدہ انبیاء اور صالحہ سے منسوب ہیں، جن کا ذات خداوندی سے تعلق انتہائی قرب پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ تمام متعلقات جنہیں ذات باری تعالیٰ اپنے کسی برگزیدہ بندے کے خاص افعال و اسباب کی بنا پر محبوب بنا لیتی ہے اور اس کی ہر ادا محبوبیت کا درجہ حاصل کرتی ہے، شاعر اللہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ پھر اس مقام پر پہنچ کر ان کی تعظیم و تکریم کو اللہ نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا، سورہ حج کی آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ یعنی اللہ نے جن چیزوں کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، ان چیزوں کا احترام وہی کرے گا جس کے دل میں پرہیزگاری ہوگی، جن کے دل پاک و صاف ہوں گے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی۔ صفا و مروہ مکہ میں دو پہاڑیاں ہیں جنہیں عذرو ارشاد ربانی شاعر اللہ قرار دیا گیا۔ قرآن حکیم میں فرمان خداوندی ہے، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 158۔ دنیا کے لاکھوں پہاڑوں میں سے صرف صفا و مروہ کو خدا کی نشانی یعنی شاعر اللہ قرار دینے کی کیا حکمت ہے؟ اس کے پیچھے وہ داستان ہے جس کا مرکزی کردار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور حضرت ابراہیم کی چہیتی بیوی حضرت ہاجرہ ہیں۔ جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی کے مطابق اس ویران وادی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام ابھی شیرخوار ننھے سے بچے تھے۔ انہیں شدت کی پیاس محسوس ہوئی تو ماں کی ممتا بے قرار ہو گئی اور حضرت ہاجرہ اپنے لخت جگر کو زمین پر لٹا کر دونوں پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دیوانہ وار دوڑنے لگی کہ شاید کہیں پانی کا چشمہ مل جائے۔ اس اضطراب و پریشانی کی کیفیت میں انہوں نے کئی چکر لگائے۔ وہ اس خیال سے بچے کو اپنی نگاہ سے اوجھل بھی نہیں رکھنا چاہتی تھی کہ کہیں کوئی بھیڑیا وغیرہ اٹھا کر نہ لے جائے۔ خدائے ذوالجلال کو اپنی اس پیاری کنیز کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کو مناسک حج میں شامل کر کے رہتی دنیا تک ہر عازم حج کے لیے لازم قرار دیا۔ اس داستان خوش انجام کا اختتام اس طرح ہوا کہ کمسن اور نونہال اسماعیل علیہ السلام نے شدت پیاس سے زمین پر ایڑیاں رگڑنا شروع کر دیں تو اللہ نے پتھریلی زمین کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جو ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی جاری ہے اور ایک جہان اس سے سیراب ہو رہا ہے۔ یہ چشمہ زمزم کے نام سے زبان زد خاص و عام ہے۔ اب زمزم بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور اس کے پینے کے آداب یہ ہیں کہ اسے باوضو کھڑے ہو کر پیا جائے، جبکہ عام پانی کا کھڑے ہو کر پینا سنت مستوی کی خلاف ورزی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اس پانی کو جناب اسماعیل کی ایڑیوں سے نسبت ہونے کی بنا پر دنیا کے تمام پانیوں پر فضیلت حاصل ہو گئی۔ یوں تو دنیا میں ہر جگہ اللہ کے نام پر صدقہ اور خیرات کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن ذبح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسبت ہونے کی بنا پر مقام منی پر قربانی کے لیے ذبح کیے جانے والے جانوروں کی حیثیت منفرد اور جداگانہ ہو گئی۔ انہیں اس خاص نسبت سے شاعر اللہ کا درجہ دیا گیا، جیسے کہ ارشاد رب العزت ہوا سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں، اور قربانی کے بڑے جانور یعنی اونٹ اور گائے وغیرہ کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے۔ صرف یہ کہ اللہ کے طرف سے یہ جانور شاعر اللہ ہیں قربانی کرنے کے لیے، بلکہ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ جو ان جانوروں کے گلے میں رسی ہے وہ بھی تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حکم خداوندی ہے کہ جو بھی جانور
اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، یعنی بقرہ عید پر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں قربانی کرتی ہیں تو وہ جانور جو ہم لاتے ہیں اس کا احترام بجا لایا جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔